بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلی نشست جو تھی آپ وہ دیکھ چکے ہوں گے, امید ہے وہ فن پہ اور کامیڈی پہ چلے گی بات. یہ بیٹھک میں تو ہم اکثر و بیشتر سیاسی اور سماجی گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی سیاسی اور سماجی ہی گفتگو ہو گئی تھی ایک طرح سے. اشرف خان صاحب کی بڑی مہربانی, وہ بڑے عرصے بعد ملنے آئے ہوئے تھے. تو ابھی باقی جو پولیٹیکل باتیں تھیں جو میں نے آپ سے پہلے جو نشست تھی اس میں جو کہی تھی کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیا الزام لگا رہے ہیں یعنی کہ اپوزیشن کے اوپر کہ یہ کس طرح کی جمہوری جماعتیں ہیں کہ جو میرے خلاف فوج کو کہہ رہی کہ اس کی حکومت گرائیں. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے شکوے ہیں, شکایتیں ہیں کہ رائیونڈ کا وزیر اعظم چھوڑ دیا جاتا ہے, سزا یافتہ بھی ہو تو باہر لندن بھیج دیا جاتا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم ہو تو وہ پھائے لگ جاتا ہے. تو یہ ساری گفتگو اس پر بات کریں گے. امداد سمرو صاحب, سعید ابراہیم صاحب, گور بٹ صاحب, میں کہنا طرف دی لوڑ ہی نا جی ٹاڑے طرف دی لوڑ نہیں. رضی صاحب, اچھا ہاں اچھا سعید ابراہیم صاحب, آپ پہلی دفعہ یعنی کہ ہمیں عزت بخش رہے ہیں بیٹھک میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں. اور گفتگو یہ ہے کہ یہ میں مطلب پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے ملالہ والی بات جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں وہ بڑی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں. مطلب اس وقت پاکستان میں ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ بھی, اور پھر کوئی بھی بات پاکستان میں کوئی تھوڑی سی بندہ اپنی مرضی سے تھوڑی سی آزادی سے کوئی بات کر لے تو وہ اتنا ہم ریئیکشنری کیوں ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ ہماری نفسیات جو ہے وہ حالات نے اتنی مسخ کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم خوش نہیں ہیں. اچھا, جو شخص خوش رہنے کا ہنر بھول جائے یا اسے سکھایا ہی نہ جائے تو اس کے لیے کسی شخص کو خوش دیکھنا جو ہے نا وہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی غلامی ہے جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے, اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی شخص آزاد بھی رہ سکتا ہے. اچھا, پھر ایسے میں ہمیں خوش آدمی جو ہے نا وہ بہت تکلیف دیتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے. ہاں اچھا, لیکن اندر سے ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کاش یار یہ موقع ہمیں مل جائے. مثلاً اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر محلے میں کوئی نوجوان آ کے رہنا شروع ہو گیا, کوئی گھر مل گیا اسے, وہ تو ملتا نہیں ہے چھڑے کو, لیکن اسے کوئی کمرہ شمرہ کسی نے دے دیا ہے, تو ایک روز محلے دار دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون جو ہے نا چلی جا رہی ہے, گلی میں انٹر ہوئی ہے. اب وہ برقع پوش خاتون کو برقعے میں دیکھ کے ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی عمر کیا ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے, یا 30 سال ہے, 20 سال ہے. ہمیں وہ ایک ینگ عورت لگتی ہے. اب وہ لڑکا جو ہے وہ نوجوان جو ہے اس خاتون کے ساتھ اپنے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے. اب چونکہ اب وہ پرائیویسی میں انٹر ہو چکا, اب ہم باہر بیٹھے ہوئے جو سوسائٹی کے سارے لوگ ہیں جو ترسے ہوئے ہیں اس ریلیشن شپ کو, تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کچھ گڑبڑ ہے. اب ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یار وہ اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے, چچی ہے, تائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, دادی ہے, کچھ بھی رشتہ ہو سکتا ہے, اور محبوبہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اگر محبوبہ بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے. تکلیف یہ دے رہی ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت جو تنقید کر رہا ہے اس پہ, دیکھو جی یہ کیا لڑکا کر رہا ہے, یہ کیا بدماشی اس نے, وہ اصل میں یہ سوچ رہے ہیں ہائے اس کی جگہ پہ ہم ہوتے تو کتنا. یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, محرومی جو ہے, احساس محرومی ہمیں مریض بنا دیتی ہے, اور مریض جو ہے وہ شعوری انسان نہیں ہوتا. یہ ملالہ کا بیان جو ہے یہ شعوری لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے, ایک ترسی سوسائٹی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. چلیں بڑے یہ اس پر پھر بڑی ڈبیٹ والی گل ہے. بٹ صاحب تسی تے ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ کہ میری حکومت گرانے کے لیے جو جمہوریت پسند ہیں
یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون وہ فوج کو کہہ رہی ہے؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں سارے ہی ایسے آتے ہیں، اور یہ بات کچھ غلط بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو 88 سے آنورڈ سارے اسی طرح ہی آئے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس بڑی زبردست قسم کی ان کی فالوئنگ تھی اس وقت، بڑی پاپولر لیڈر تھی، مگر وہ الیکشن چوری ہوا، اور پھر جس طرح سے ان کو حکومت دی گئی، وہ اسلم بیگ صاحب بڑے آرام سے اپنی کتاب میں بھی لکھ گئے ہیں، اب تو وہ سناتے بھی ہیں کس طرح سے میں نے کہا کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، زرداری صاحب باہر بیٹھیں گے، اندر نہیں آئیں گے. اس طرح سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ملاقات کر کے لی. تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ مائنس نہیں ہوا، اور یہی بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مائنس مجھے ہوتا لگتا بھی نہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ رابطے تو یا ملاقاتیں، بالکل 100% ملاقاتیں. شہباز شریف صاحب کی تو جیل میں بھی ملاقاتیں ہوئی. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے بغیر نہیں رہے. اسی طرح زرداری صاحب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے بغیر نہیں رہے. تو مولانا فضل الرحمان تو ہے ہی انہوں دا بچہ. آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ 70ویں ترمیم کے اوپر مشرف صاحب کو وردی سمیت صدر کرنے کے اوپر کون سب سے آگے تھا؟ تو آج کل ذرا ناراضگی ہے، پر وہ ناراضگیاں دور ہو جائیں گی، اسی بات کا خطرہ ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہے نا، بیسیکلی انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ دو طرفہ ہے سر. ایک بات یہ ہے وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں، بڑے جمہوری بنتے، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ عوام کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہوئی، تو چونکہ میں چنگے کام کر رہے ہیں لہٰذا تیاری پھاڑ لو. اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دے رہے ہیں کہ میں پھر نیریٹو لے کے جاواں گا تو پھر میں تم دساں گا. ٹھیک ہے، یہ خان صاحب کا بیان کوئی یعنی منہ میں آئی بات نہیں ہے، یہ سوچا سمجھا بیان ہے. نہیں اچھا رضی صاحب، اگر تو خان صاحب کی بات، دو اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج کو یہ کہا جا رہا ہے تو ایسا مطلب فوج سن رہی ہے عمران خان صاحب فوج نے گندا کرنا چاہ رہے ہیں کی یہ لگتا تھا؟ دیکھو پچھلے دنوں جی تسی کیونکہ وہ تو بڑا 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں نہ گھسیٹیں سیاست میں. جی وہ آپ کی بات بجا ہے. آپ بہتر تھا میرے سے یہ سوال نہ ہی پوچھتے، کیونکہ میں کوئی ایسا جواب دے دینا ہے گو کہ اس تو بعد ساڑھے CEO صاحب کو طریقیں بھگتنی پڑ جانی ہے. اس لیے بھائی جان دیکھیے بات یہ ہے، کمنگ سیریس نوٹ، آن اے سیریس نوٹ، بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ لوگوں نے ویلاگ کیے، سب نے کیے کہ وہ جو ہے وہ نئے الیکشن سے کم پہ نہیں مانتے نا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی آپ لوگوں نے ہی قوم کو آگاہ کیا کہ جناب PDM کے پلیٹ فارم کے اوپر اگرچہ دونوں الگ الگ شو کریں گے پیپلز پارٹی اور لیکن دونوں دے بابے آپس چ رلے ہوئے. ٹھیک ہے، دونوں دے بابے جڑے نے وہ سیم پیج تے نے. سعید چوہی صاحب نے بھی یہ بڑی بات جی سعید چوہی صاحب نے بڑے اتھینٹک طریقے سے کہی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہی، اور اصرار ہے ان کا کہ میری انفارمیشن درست ہے کہ دونوں دے بابے آپس چ رلے ہوئے نے، لیکن وہ آپریٹ اس طرح کریں گے جس طرح کرنٹلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر اس طرح آپریٹ کرتے ہیں وہ تو اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بڑے پولیٹیکل پیڈسٹل پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم تمہیں ذلیل بھی ہونے دیں گے لیکن تمہیں نجات بھی نہیں دیں گے اس سے. جب وہ اس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں پولیٹیکلی 2018 میں جب ہمارے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو ہمیں بلاول زرداری صاحب جو تھے وہ ان کے سامنے چھوٹے لگتے تھے. آج آپ پولیٹیکلی دیکھیں ان 3 سالوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. آج 3 سالوں کے اندر بلاول جو ہیں وہ اس وقت پولیٹیکلی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مریم جو ہے وہ پولیٹیکلی ٹاورنگ پرسنالٹی لگ رہی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے سامنے کرتا ہوا لگ رہا ہے. یعنی یہ 3 سال کی محنت ہے دن رات کی جناب عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے نئی نسل کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، کچھ آ کے وہ ایک بزرگانہ رول رکھتے.
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ और ने ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ हो ना ਇਹ काम खराब है तो मेरा मतलब है अब वो इस सिस्टम के अंदर अपनी जैसे कहना चाहिए कि वो डोमिनेंस कि मैं गॉड फादर हूँ या मैं बड़ा हूँ इस निज़ाम का, वो ये कैसे इस्टेब्लिश करें। तो फिर ऐसी बातें कि लो इन्हें तो झंडा लाया है भाई, मैं तो सारे प्रोग्राम झंडे लगा के करता हूँ। इमरान शफकत कहेगा नहीं नहीं ऐ तो तू मेरी वजह ला ले, ठीक है। मतलब इस तरह की बातें जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जो हर एक को मालूम है, जो ज़ुबान ज़द आम है, आप उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दें कि ये तो मेरी वजह से हो रहा है, ये तो मेरे से इतने डर गए हैं कि जाके मेरी शिकायतें ला रहे हैं कि मेरी हुकूमत फारग करो। भाई जिस तरह सानू पता नहीं कि तू किसी वजह तो बैठा है मामा हुकूमत भला कौम को नहीं पता। यानी आप बाहर निकलें यही कैमरा और ये माइक लेके, ये जो बाहर चौकीदार है हमारा, उससे पूछें कि मौजूदा हुकूमत को कौन लाया और कौन चला रहा है, वो भी आपको बता देगा कि कौन लाया। एम्पायर दी उंगली का इंतजार कौन कर रहा है सी नहीं, हाँ एम्पायर की उंगली खड़ी हो जानी। हम कुछ भी नहीं कह रहे यार, ज़बान खलक को नकारा है खुदा समझे, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे जाएं, वो ड्राइवर खड़ा होगा गाड़ी का किसी न किसी का, उससे पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, साइकिल सवार से पूछ लें, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किसी जाके बंदे से पूछ लें कि पाए ना मौजूदा हुकूमत ले आया कौन है तो चला कौन रहा, ठीक है। और ये तय है कि जब तक वो चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी। और अगली खौफनाक बात जिसके ऊपर मैं वीलॉग कर चुका हूँ और डिटेल के लिए आप भी वीलॉग देखिएगा, वो ये है कि भाईजान वो अगले 5 साल की भी प्लानिंग कर चुके हैं क्या कि 5 साल वास्ते इसको कैसे मुसल्लत करना है। इसीलिए तो उसने कहा है कि अगले टेन्योर के अंदर हमारा GDP ऊपर जाएगा। तो कोयटा ज़ियारत है अगले तो यार यहाँ पे कौम पंजाबी कह रहे ਇੱਥੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ कौम यार, 3 साल ਜੇ पूरे नहीं होए, वो अगले 7 साल की गल करी जा रहे हैं। वो जब वज़ीर आज़म साहब ये बात कह रहे थे तो मैनू लग रहा सी इन्हां दा अपना हासा निकल जाना। मेरा तो निकलिया सी, मेरा निकलिया सी। अच्छा सर, एक वजाहत है छोटी सी, वो मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हम सब दोस्त हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये बैठक है, गपशप लगती है और मजाक होते हैं। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ओरिजिनल लाइफ मजाक देख रहे हो ना कैमरे तो बाहर, तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ। मारवी सरमत साहिबा जो हैं हमारी दोस्त हैं, हमारी वो बड़ी बहन है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनका अमेरिका तो मैसेज आया सी उन्होंने कहा कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਸੁਮਰੋ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਛੋਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ बारहवीं के मैसेज तो नहीं डर गया, मेरी मुछा तो डर गया। मैं क्या, मैं फिर वाइस मैं क्या नहीं वाकई सेंसिटिव इशू है। हाँ वो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਰ ਜੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ है, एडिटोरियल राइटिंग ਕੀਤੀ है, रिपोर्टिंग भी ਕੀਤੀ है, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਹਸਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं वो शक्लों ही मासूम जिहा लगता है, वो है नहीं, वो साढ़े नाल उंज की करता है। तो वो आप सबसे माजरत है कि हम तो शुगल में ही एक दूसरे से इस तरह की बातें करते हैं, और मतलब जिथे जिथे पानी का जग पिया होए ना तो असीं ते अगे रख देने हैं, हेलो तुहानूं पानी की कमी, हर वेले पानी पानी, हमारा पानी किधर गया है, हमारा पानी किधर गया है। तो हम तो इसके साथ ये पंजाब पानी चोरी करता है तो ये देखे ना फौरन पानी रख देते हैं। इसीलिए बहुत पानी पीता है यहाँ पर, क्योंकि ये समझता है कि पंजाब ने चोरी किया है ना, मैं सारा पी के जाऊँगा। तो कोई छोटा सूबा बड़ा सूबा नहीं है। मारवी साहबा से भी मैंने पर्सनली माजरत कर ली थी, उनकी जो वफाकियत वाली एक होती है ना, वो वाली तबीयत और जमहूरी तबीयत उनकी जो बेजार हमने की, उसकी हम आपसे भी माफ़ी मांग लेते हैं। मैं सारे नू डरा ही रखे आए थे। मैं मारवी साहबा के साथ मेरी बहुत मुख्तसर मुलाकातें हैं, हमारे दोस्त कुछ एक जॉइंट फ्रेंड्स थे उनके साथ, तो जब वो यहाँ पर काम करती थी मुख्तलिफ उसमें, बहरहाल बहुत शुक्रिया मारवी साहबा, लेकिन हम दोस्त हैं आपस में, लिहाजा हमें एक घर वाली बात है। और 20 वो कहती हैं कि आप दोस्त हैं लेकिन कैमरे के ऊपर लोगों को तो नहीं, हाँ वो हर एक, हाँ जो जब बात जाती है फिर उनकी अमानत होती है, लोग उसको करें। बहरहाल लेकिन वो अब आगे आपका कुछ मैं पूछने लगा, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ हो। अच्छा जी सर, ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी के
مطلب یہی جو بات میں نے پہلے والی بات کی آپ کے نالج میں ہے, آپ نے اس پہ ویلاگ بھی کیا اپنا, کہ فوج کو آگے کہہ رہے ہیں کہ جی کس کی حکومت گرائی, یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں. پوائنٹ اس میں صرف اتنا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مریم تو کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ رابطے کرتے ہیں, میرے لوگوں کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ درمیان سے نکل جائیں. تو یاد ہے بلاول نے جو خطاب کیا تھا مینار پاکستان میں کہ ہم سے رابطے کرنا ختم بند کر دیے, ہمیں فون مت کیے جائیں. اچھا, تو اس تناظر میں آپ کے پاس چونکہ اندر کی خبریں بہت ہوتی ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب یا بینظیر بھٹو صاحب کہہ رہا ہوں, مریم دیکھو یار کیسی گل ہے, مریم کا جب ذہن میں آیا تو بینظیر کا نام نکلا. یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے تو نہیں باتیں کرتے, وچوں کام پائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ اسٹیبلشمنٹ. ایک وقت آئے گا نا یہ اکٹھے ہوں گے. ابھی انہوں نے اپنے حلقے کی سیاست بھی کرنی ہے, اپنے جو ووٹرس ہیں ان کو بھی تو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے نا, اور جینونلی بھی, یہ کوئی ایک تو نہیں ہے, بہت مختصر چھوٹے سے ایجنڈے پر ایک ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب والی بات ہے, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف سے ڈرتا ہے کیونکہ شہباز شریف پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے عمران خان کے مقابلے میں. جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں, آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں, تب سے عمران خان نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت گراؤ. اس سے پہلے عمران خان صاحب جو نواز شریف صاحب کی پہلی تقریر تھی APC والی, اس سے پہلے اپنی جماعت کو جو خطاب کرتے رہے میاں صاحب, تو تب وہ کہتے تھے فوج پر حملہ آور ہیں. تو ظاہر شہباز شریف صاحب تو کسی ارینجمنٹ کو چاہتے ہیں نا, وہ تو بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. ان کا جو عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے, تو عمران خان صاحب بیسیکلی یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ مینوں سارا پتہ ہے, تسی ملے ہوئے وچوں, مجھے نکال کے نویں سوتن میرے اوپر سوتن لا رہے ہو اصل میں. تو وہ عمران خان صاحب کا میسج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وہ اب ٹھیک ہے بات یا نہیں ٹھیک, یعنی انفارمیشن ان کی یا جو میں سمجھ رہا ہوں, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وچوں ڈر گئے نے کہ یار اب میں اٹیک کروں. وہ ہوتا ہے نا پہلے, اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی پتھر مارے میں مار دوں, تو عمران خان صاحب وہ پہلے والا پتھر مار رہے ہیں. دیکھیں نا کچھ تو چیزیں سر رئیس صاحب بڑیاں اوپن ہو چکی ہیں نا. پہلے بریفنگ ہوئی رمضان میں, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بریفنگ دی, بجٹ پاس نہیں کروائیں گے تو چلے جائیں, چلے ہاں ٹھیک ہے, یس یہ بڑی بات تھی نا. تو مطلب کہ اس میں تلمیحات میں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ابے تو چاچے کی لڑائی ہو گئی ہے, تو منڈا ادھر ادھر پھرنڈے ہے, تو وہ ادھر ادھر پھردا جو مرضی منہ تو کہندا جاوے. اچھا, اب چونکہ ہم تو وہ ہیں نا وہ والے کی کہتے ہیں ساڈا تو روز دا کام ہے. سعید ابراہیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک کہہ لیں کہ وہ ہوندا نہیں کہ میچ تو باہر بہ کے نہیں تماشائی بیٹھے ہوندے. جی جی, تانوں کی لگتا ہے سیاستدان سارے چور سپاہی والا فوج دے نال کھیل کھیڈدے نہیں, یا باقی کوئی چینج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ بہتری کوئی تبدیلی آ رہی ہے, وہ جو 70 سال سے ہمارے چور سپاہی چل رہا ہے؟ نہیں, میں تو کچھ زاویے ایسے نے جڑے میرے خیال بڑے خطرناک ہیں. اوکے, خطرناک جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھٹو ایرا میں سیاستدانوں کو عروج ملا اور عوام کے ساتھ براہ راست پہلی دفعہ جو ایک رشتہ اسٹیبلش ہوا, اس نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو الرٹ کیا. اچھا, ایک تو انہوں نے اپائے یہ کیا کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلم بن سکتے تھے بیوروکریسی کے لیے, آرمی کے لیے اور فیوڈلز کے لیے جو طاقت کے پاکٹس ہیں, وہ بنگالی تھے, ان سے جان چھڑا لی. اب اگلا ایجنڈا ان کا جو تھا ڈی پولیٹیسائز کرنے کا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ بھٹو کے بعد لوگوں نے سیاستدانوں پہ ٹرسٹ کرنا ان کا کم ہوتا چلا گیا. اس سے پہلے کوئی کرپشن کی ایسی بات نہیں ہوتی تھی, اگر کی بھی جاتی تھی لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے اور ثبوت بھی کوئی نہیں تھا. یعنی ضیاء الحق نے جو وائٹ پیپر چھاپا اس میں کچھ بھی نہیں نکال سکا, کچھ بھی نہیں ثابت کر سکا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ پلاننگ ہوئی باقاعدہ کہ ان کو سیاستدانوں کو باقاعدہ اس طرح سے گندا کیا جائے کہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی دیا جائے. کردار کشی کے علاوہ انہیں مواقع بھی فراہم کیے گئے, انٹائز کیا گیا اور ان سے ایسی حرکتیں سرزد کروائی گئیں جن کو ڈاکومنٹری پروف میں بھی مطلب پہ کلایا جا سکے کسی حد تک.
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اور دوسرا جو کام کیا گیا اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے برادری کا چکر, غیر جماعتی الیکشن, وہ بڑا خطرناک ایک قدم تھا. اچھا, لیکن اس سے بھی جب کام نہیں چلا تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور باریک مطلب ہے کہ طریقے اختیار کرنے پڑے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ بے نظیر کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, اور نواز شریف کا امیج بدلا. پرو اسٹیبلشڈ سیاستدان کے طور پہ جو ان کا امیج تھا وہ بدلا, تو وہ ان کے لیے اور خطرناک ثابت ہوا. اور انہوں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ ہم نے بے نظیر کو بھی کرپٹ ثابت کر دیا, امیج بنا دیا, شور پڑ گیا چور چور کا, اور اس کے بعد زرداری صاحب کو جیسے انہوں نے 10% کہہ کے اسٹیبلش کر دیا اپنی طرف سے, اور پھر نواز شریف کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے کانا کر لیا. اب لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے باوجود معاملہ جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آ رہا, تو اس سیاست کو مزید کس طرح سے ذلیل کیا جائے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک نیا پلیئر جو ہے نا اس کو گلیمرائز کیا جائے, ہیرو بنایا جائے. اور یہ ہیرو بنانے کا کام تو حمید گل نے شروع کر دیا تھا. یہ جو 23 سال کی جدوجہد ہے یہ اصل میں وہی جدوجہد ہے. تو ہوا یہ کہ اب جب اس کو لے کے آئے تو وہ جان بوجھ کے شاید ایک ایسا پلیئر لے کے آئے جو سیاست کو اور گندا کرتے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایجنڈا, معافی چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کو اتنا گندا کر دیا جائے, اتنا کمتر کر دیا جائے کہ عوام خود ہی کہیں کہ یار اینوں تے سیاستدان نہیں چلا سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ ایجنڈا نواز شریف نے خاص طور پہ ناکام بنا دیا. اس نے جو میں کوئی نواز شریف کو بہت بڑا, سچی بات ہے کہ آج بھی شاید اتنا اچھا پولیٹیشین نہیں مانتا, لیکن بھلے اس نے اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا یا کچھ بھی کیا, لیکن اس نے جو نعرہ لگایا نا وہ پنجاب میں پہلی دفعہ ایک لوگ الرٹ ہوئے ہیں کہ ہاں ہمیں اس پہلو سے جس پہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ اتنے عرصے سے شور ڈالتے آ رہے ہیں اور غدار کے جو سہتے آ رہے ہیں القابات, یہ ہمیں اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ اس گیم کو سمجھنا چاہیے. ہاں, اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنس کی جو بہت بڑی ذمہ داری جس کو وہ ابھی ادا نہیں کر رہے, وہ جلسے جلوسوں سے حل نہیں ہوگی. اس کے لیے انہیں باقاعدہ لٹریچر شائع کرنا چاہیے اور عوام کے اندر جو ہے اپنے کارکنوں کو مضبوط کر کے, آرگنائز کر کے ان کو کام لینا چاہیے ان سے. یہ کام نہیں ہو رہا. ہاں, یہ مسنگ ہے ایلیمنٹ. اچھا بٹ صاحب تسی دسو خود دادے جڑے نا لمے پے گئے سر. پوائنٹ یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ رائیونڈ کا وزیر اعظم سزا پانے کے باوجود باہر چلا جاتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ٹنگ دیا جاتا ہے, صدر ہاں نہیں مطلب وہ ایک ہی بات ہے تھا کہ وہ رائیونڈ کے وزیر اعظم سزا کے باوجود باہر اور نواب شاہ کا صدر پیشیاں بھگت رہا ہے. لیکن میں براڈ وہ پرانے والا جو ہے نا وہ میرے منہ نکل گیا, میں معافی چاہنا سر, معافی چاہنا, معاف کرتا یار اگلی گل سر. بٹ صاحب بڑی مہربانی ڈاڈی. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ چوٹ کہاں پہ لگائی گئی ہے؟ یہ نواز شریف نے چوٹ ماری گئی ہے؟ نہیں, نواز پنجابیوں نے ماری گئی ہے؟ نہیں, قطر نہیں. اسٹیبلشمنٹ اس کا جو مخاطب ہے وہی سمجھ, کیوں میرے منہ کو ڈھوانا ہے یار, تم اچھا بٹ تو ٹانکے لگے ہوئے. عمران خان نہیں, یہ عمران خان کو نہیں کہا, یہ سیدھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا. اور میں یہ بھی نہیں مانتا بات کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو چوٹ نہیں کی. خطرناک گلا کرنے واسطے رکھ لیا, انہیں چاہتے ہیں میرے ٹھڈ تے بھی ٹانکے لگن. اچھا, میں جو ہے نا بات وہ یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو چوٹ نہیں کی. نواز شریف کو بھی انہوں نے چوٹ کی. نواز شریف پہلی بار سزا یافتہ ہو کے باہر نہیں گئے, وہ دوسری بار گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں فنکاری انہوں نے, وہ فنکار آدمی فنکاری لا گیا. اچھا, اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نواب شاہ کا صدر ہے وہ پیشیاں بھگت رہا ہے, تو لڑکانے کا وزیر اعظم تو پھانسی لٹک گیا تھا یار. شکوے والی کیڑی گل ہے؟ آپ کی تاریخ ہے یہ قربانیاں دینے کی یا اس اپنے کرتوتوں کا پھل پانے کی. چلے میں اسٹیبلشمنٹ کے منہ چ گل کٹ دینا, اپنا وہ منہ بھی میں ہی استعمال کر لینا نا. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر پنجابی
جو ہے پرائم منسٹر یا پنجابی سیاستدان اس کو بھی رگڑا نکالا ہے, اس کے خلاف بھی انہوں نے اپنا کڑ کڈی, ٹھیک ہے, بلاول صاحب نے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے, کیونکہ بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر اور جو کے پی کے اندر پنجاب کو برا کہا جاتا ہے نا, وہ تینوں میں پنجابی نو نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں پنجابی اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ضیاء کے دور سے وہ ایک رولہ شروع ہوا نا, حالانکہ ضیاء کا جو وہ تھا ڈومیسائل وہ کے پی کے تھا, کے پی کے تھا, کے پی کے تھا. نہیں دیکھیں پرویز مشرف صاحب تو خالصاً مہاجر تھے نا, کراچی کے تھے. باقی یحییٰ خان کے پی کے, ایوب خان کے پی کے, تو یہ ایسی بات, جنرل موسیٰ خان بھی مغربی پاکستان کے گورنر رہے, وہ بلوچستان کے تھے. سو یہ جو بات ہے نا, منصور علی خان دے نانا سن, اچھا بہرحال جو بھی تھے, اپنا منصور اینکر وہ نانا, چلے بہرحال. اچھا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے یہ بات اتنی سادہ نہیں جس طرح رضا صاحب نے کہہ دیا کہ مخاطب, یا انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سلیکٹڈ جو بلاول صاحب نے انہوں نے نام دیا تھا, یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا اور یہ جو نون لیگ ہے, یہ ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, عمران خان کو انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک موہرا ہے, یہ تو ایک پتلا ہے, تے یہ ساری جگہ لے کے آ گیا, کیونکہ اسی بھی پتلا بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو پیچھے پتلی تماشا کر رہے ہیں نا, جن کی انگلیوں پہ یہ سارے ناچتے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ مخاطب ہر کسی نہیں ہو رہا ہے. صرف انہوں نے دلاسا دیا ہے کہ تو فکر نہ کر کاکا, اسی تیرے نہیں آ رہے. وہ بوٹا والا بھائی ہے, ایسی وہ کتنے گیا, وہ بوٹوں والے بھائی صاحب جو ہے نا, وہ سر انہوں نے بلا کے لیا, انہوں نے کو سائڈ دے تے بھائی جان نا, کتنے چلے گئے. اچھا سر تسی دسو آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے, یہ چوٹ مطلب یہ میں نے دی تو دیا ہے, بٹ صاحب نہیں, وہ بٹ صاحب نے دے نہیں میرا میں ایک دو فکرے کٹ کے سوال ہو میرا, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اچھا آپ ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں, ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں. یہ کہیں لڑائی جو ہے وہ مطلب وہ ایک وہ تھا نا کہ یہ سارے اکٹھے ہیں ایک فریق کے خلاف, ٹھیک ہے, جو اس طرف حکومتی فریق, یہ لڑائی ہوں آپس بڑے عرصے دی جڑی وہ شدت تو نہیں پھڑ رہی کہ یار کے اگے سامنے امب لگیا نظر آ رہا ہے کہ میں پہلے لا لواں. بیسیکلی پوسٹ عمران خان تو نہیں چل رہا. بیسیکلی جناب, اگر آپ نے چودھری صاحب کا ویلاگ سنا ہو تو اس میں جو آج کل مخالفت میں نہیں, وہ عہد و پیما یہ ہوا ہے, عہد و پیما یہ ہوا ہے کہ گیم اپنی اپنی, لیکن آخری وار جب ہوگا تو وہ مل کے کریں گے. اچھا, سیاست اپنی اپنی لیکن آخری بار مل کے کریں گے. چودھری صاحب راوی ہیں اور انہوں نے ایک نہیں 3 ویلاگ میں اس کا ذکر فرمایا. اچھا, تو لہٰذا ان کو سیاست کرنے دیں, ان کو بھی تو کھلانے دینا. پہلے انہوں نے سیاست کی نا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. انہیں کہا کہ جناب آپ پی ڈی ایم سے اتر آئیں تو آپ کو ہم ہماری جو ہے ادی کو بھی, آپ کو بھی یہ جو پنڈی اڈیالہ سے نکال کے ادھر لے جاتے ہیں. ان کو کہا کہ آپ ذرا پنجاب میں ٹھیکہ دے دے, تو وہ دیکھیں حمزہ بھی رہا اور وہ بھی رہا اور مریم چوپ اور نواز شریف, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کہیں بیٹھ کے نوٹس ایکسچینج کیے ہوں گے نا کہ یار یہ ہم دونوں کو الگ الگ گیم کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ان کو کھلاتے ہیں, اب وہ مقابلے میں کھلا رہے ہیں اور آپس کی بات ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا نا, آپ نے تو 3 سال بعد چلے جانا ہوتا ہے, رہنا تو ہم نے ہے, سیاست تو ہم نے کرنی ہے. جب بھائی جان نواز بینظیر بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی ہوں گی, تو وہ لوگ آج, اور زرداری صاحب ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے, ان کے ہسبینڈ تھے, تو اس وقت سے ان کا پاور کوریڈور میں انٹری ہے نا, بڑا ایکسپیرینس ہے, بڑا کچھ دیکھا جی, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو شاید کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مطلب کہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد محکمے میں داخلہ بھی نہ لیا ہو. میری بات سمجھ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کا ہے یار, تو اس لیے اتنا مطلب ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. ایس جگہ ہوتے ہیں نا, ایک صاحب کہہ گئے سن ہم لیڈر بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اینی گل بہت اچھا سر وہ نا کہ یہ لیڈر بنا دو, پھر جواب یہ بھی سی نا کہ یہ لیڈر بنا دو نا پھر. اچھا سر یہ دسو کہ یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, میں میری سوئی اتھے اڑی ہے, وہ جو میں ان سے پوچھ رہا تھا وہی سوال آپ سے ہے کہ بلاول صاحب کی کرنا چاہ رہے ہیں. سر دیکھو اس وقت جو میں نے پہلے جواب دیا تھا, میرا جواب پھر وہی ہوگا. پیپلز پارٹی نہیں گل مکان مکا رہے سر, مکان والا آیا رہے.
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سیاست کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں نے اپنی الگ الگ شناخت دکھانی ہے, تو بیچ میں تیسرا وہ نہیں لائیں گے. تیسرا لے آئے جب یہ بیٹھے تھے نا سی او ڈی کرنے کے بعد, اور اس کے بعد جو افتخار چودھری نے 35-36 MPs اڑا دیے تھے, اور اس کے بعد وہ جو الیکشن ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جہاں آپ جیتے ہیں وہاں ہم پیپلز پارٹی, وہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا, نون کا نہیں ہوگا, اور جہاں نون جیتی ہے وہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. تو عمران خان نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا 2008 کے الیکشن کا, وہ تو ختم ہو گیا تھا. تو وہ 2008 والے الیکشن میں جب انہوں نے یہ والا مکمکہ پراپر مکمکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وہ تھا, تو وہاں سے عمران خان نے جگہ بنائی اپنی پنجاب میں, نمبر 2 پارٹی کے طور پر بورڈ پہ آ رہی تھی بار بار پی ٹی آئی, مطلب یا تو پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی, اور تیسری جماعت جو ہے وہ یعنی حلقوں میں, دونوں حلقوں میں دونوں جماعتیں نہیں تھیں ایک حلقے میں, یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, یا نون لیگ یا پی ٹی آئی. تو وہاں سے وہ بنی تھی. تو اب وہ جگہ نہیں دیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے وہ بلاول بھٹو سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا تھوڑا سا ادھر بھی دیکھو نا, رائیونڈ کی طرف بھی. تو وہ پالیٹکس کرنی ہے انہوں نے, لیکن اشارہ ادھر ہی ہے کہ بھائی آپ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہو نا جب, تو جو تگڑا ہوتا ہے نا, تو تگڑا سے مراد کے جو پنجاب سے ہے وہ ڈومیسائل والی بات زرداری صاحب کی. یہ کر رہے آپ گل کر رہے جی کہ اسی ماڑے ہیں تسی تگڑے ہو. نہیں, بلاول کی بات کا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں نا, بلاول کی بات ہے. آپ سندھ کی آواز نہ دبائیں. ہاں, آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, رائیونڈ اور نواب شاہ, لاہور اور لاڑکانہ, بی بی لاہور اور لاڑکانہ کہتی تھی. بلاول نے ذرا فرق ڈال دیا کیونکہ وہ دادکیاں دا پنڈ ہے نا, اپنا پنڈ وہی ہے نا. تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ ابھی بھی, اور وہ آپ کو یاد ہے کہ بلاول نے کہا تھا کہ نئے اور پرانے لاڈلے, تو پارٹی کی پالیٹکس بھی اس نے کرنی ہے. باقی وہ جو چوئی صاحب والی بات کی جو خبر کا ذکر ہو رہا ہے, وہ مجھے خبر ٹھیک ظاہر چوئی صاحب کی نہیں مروانے مینو یار کی جاندے نے یار, چوئی صاحب نہیں, میں کیا تو کہہ نہیں ٹھیک لگ رہی, میں نہیں کہہ سکتا. چوئی صاحب کی خبر بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. مشرف کو کیسے نکالا تھا انہوں نے, سجی کھبی کھیل کے, سجی کھبی مشرف کو ایسے نکالا تھا نا, نکالا تھا مل ملا وہ ہاکی کھیل رہے ہیں نا, شہزاد بٹ والی ہاکی کھیل رہی ہے. وہ بوٹوں والا بھائی آ گیا, بوٹوں والا بھی آ گیا, تو ایک اور آ گیا جہاں نا جڑا نا غیر شرعی نا ہے. میں آپ کو تانوں کہہ رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو نا, میرا خیال ہے اب اس کو ختم کرتے ہیں یار. ایک گل کر لیندے یار, معذرت نال اگر کوئی بھی شخص ایس سمجھدا ہے کہ مشرف نو صرف 2 سیاسی جماعتاں نے سجی کبھی کھیڑے کڈدا سی, تو وہ غلط سمجھدا. مشرف نو ادھورا سمجھدا. ہاں, یہ صرف استعمال ہوئے سن اس وقت بھی, معذرت دے نال. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کچھ فیصلے کیتے سن, اور کچھ اتھوں دی لوکل اسٹیبلشمنٹ نہ رلی سی. نہیں, وہ اب ڈاکومنٹ ہو چکا ہوگا. کسی اور کا بھی تو دل کرتا ہے نا بننے کے لیے. بس میں لوکل اسٹیبلشمنٹ کیا نہیں, وہ گل نہیں سنی تسی, بات سنیں سر, وہ گل نہیں تسی سنی. گوہر بٹ اگر اختلاف نہ کرے, جس طرح بلاول اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں, گوہر بٹ بھی اختلاف کر کے شناختیں برقرار رکھے. لیکن یہ پھر بحث بڑی لمبی پھیل جائے گی. ہم اس پہ, اور ہمارے ملک کے اندر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے, اور شاید پھر آج کل دہرا رہی ہو. اور ایک طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے, صرف لوگ بدل رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ خاصی لمبی بات ہو گئی, کافی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بھوٹانی سرکار بھی بیٹھی, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر سر لوکل بوٹ, عام شہریاں والے بوٹ, کیونکہ انہوں نے پیر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, پچھلی باری وکھائے سی. دنیا دار بوٹ, دنیا کرم ہے, اس کے خالق بھی آج یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں, جنہوں نے یوتھیا کی جو ٹرم تھی وہ والی متعارف کروائی تھی, کرافٹ کی تھی, وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور بھی بہت سے دوست ہیں جو بامر مجبوری اسکرین پر نہیں آ سکتے, کی وجہ صاحب کہہ کے نا محب مکرم وغیرہ وغیرہ. تو پھر بات ہوگی اگلے جمعے, یہ نہیں بات ہونے سے مراد ہے کہ بیٹھک پھر سجے گی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.